پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مائکروسافٹ ورڈ کے اندر جب ہم ٹائپنگ کرتے ہیں اردو کی تو اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں فونیٹک کی بورڈ، جس کے لیے آپ کو ہم نے مشورہ دیا تھا کہ آپ پاک اردو انسٹالر انسٹال کریں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے وہ انسٹال کر لیا ہوگا۔ اگر آپ پاک اردو انسٹالر انسٹال کرتے ہیں تو آپ کے پاس ڈیسک ٹاپ کے اندر ایک فائل بنی ہوئی آ جاتی ہے جس کا نام ہوتا ہے ریڈ می۔ اس ریڈ می فائل کو آپ کھولتے ہیں تو یہاں پر کچھ ہدایات آپ کو نظر آتی ہیں آخر میں، اور شروع میں آپ کو کچھ سے بتایا جاتا ہے کہ اس کی بورڈ کو استعمال کرنے کے کیا فوائد ہیں۔ سب سے پہلے ہم آئیں گے، جب آپ اردو زبان کا کوئی کی بورڈ انسٹال کرتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پاک اردو انسٹالر اپنے پاس انسٹال کر لیا ہے، تو نیچے کی جانب آپ کو یہ بٹن نظر آئے گا، یہاں سے آپ اپنا کی بورڈ بدل سکتے ہیں۔ اس وقت میرا کی بورڈ جو ہے وہ انگریزی ہے، لیکن اگر مجھے اردو ٹائپ کرنی ہے تو میں ایک دفعہ یہاں آؤں گا اور یہاں آ کر میں کلک کروں گا اردو پر، تو اب میں اردو لکھ پاؤں گا۔ تو اس طرح ہم اپنا کی بورڈ تبدیل کرتے ہیں، اور یہ کی بورڈ تبدیل کرنے کا جو عمل ہے یہ ہم کی بورڈ سے بھی انجام دے سکتے ہیں۔ کی بورڈ پر آپ کے پاس ایک بٹن ہوتا ہے آلٹ دباتے ہوئے آپ شفٹ دباتے ہیں تو آپ کا کی بورڈ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شفٹ دباتے ہوئے آپ آلٹ دباتے ہیں تو آپ کا کی بورڈ تبدیل ہو جاتا ہے مائکروسافٹ ورڈ کے اندر یا کسی اور جگہ۔ تو اب آتے ہیں، یہ جو کی بورڈ کا ایک لے آؤٹ ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے، اس کو ہم ذرا سمجھ لیتے ہیں کہ جو فونیٹک کی بورڈ ہے وہ کیسے کام کرتا ہے۔ سب سے پہلی آپ کو نظر آ رہا ہے نارمل۔ سپوز آپ کیو پریس کرتے ہیں تو قاف لکھے گا، آر پریس کرتے ہیں تو یہ را لکھے گا، پی پریس کرتے ہیں تو یہ پا لکھے گا، اگر آپ اسکوائر بریکٹ اوپن پریس کرتے ہیں تو ڈبل پیش لکھے گا۔ یہ سارے حروف آپ کو ملتے ہیں نارمل کی بورڈ استعمال کرتے ہوئے۔ دوسرے نمبر پر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ وہ حروف ہیں جب آپ شفٹ دباتے ہوئے یہ حروف دبائیں گے تو آپ کو اس طرح کے کریکٹرز ملیں گے۔ سپوز آپ نے ہا لکھنی ہے تو آپ شفٹ ایچ دبائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے کی بورڈ کے اوپر شفٹ دائیں طرف بھی ہوتا ہے، بائیں طرف بھی ہوتا ہے۔ آپ اپنی سہولت کے ساتھ اس کو رائٹ یا لیفٹ دبا کر ایچ دبائیں گے تو وہ ہا لکھے گا۔ اسی طرح یہاں آپ دیکھ لیں مختلف کریکٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تیسری جو چیز ہے، تیسرا جو کی بورڈ آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ ہے آلٹ جی آر کے ساتھ۔ آلٹ جی آر آپ دیکھ رہے ہیں، آلٹ جی آر کی بورڈ کے دائیں طرف اور آلٹ کو کہا جاتا ہے، جیسے آپ اسکرین کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو آلٹ جی آر دباتے ہوئے اگر آپ یہ حروف دبائیں گے تو آپ کو مختلف کریکٹرز نظر آ رہے ہیں۔ فرض کریں یہ ہا جو ہے یہ عربی والی ہا ہے، آپ اس کو آلٹ او دبائیں گے تو یہ عربی والی ہا لکھے گا۔ اسی طرح آلٹ آئی دبائیں گے تو یہ عربی والی یا لکھے گا، جیسے کہ علی کے اندر جو یا ہوتی ہے عربی میں اس کے نیچے دو نقطے آتے ہیں تو وہاں پر آپ یہ والی یا لکھیں گے۔ اسی طرح الف کے اوپر حمزہ آپ کو چاہیے جس کو عربی میں حمزہ ہی کہتے ہیں، تو آپ اس وقت بھی آلٹ اے دبائیں گے تو یہ والا حرف آپ کو ملے گا۔ اور چوتھے نمبر پر جو ہمارے پاس کی بورڈ کا لے آؤٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آلٹ پلس شفٹ پلس کیز۔ اگر آپ کو سپوز آپ کو لکھنا ہے کاف، یہ جو عربی والا کاف ہوتا ہے جس کے اوپر ایک چھوٹا سا شوشہ بھی ہوتا ہے، تو آلٹ پلس شفٹ پلس کے آپ دبائیں گے تو آپ کے پاس یہ شوشہ آپ کو ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی تاریخ لکھنی ہو تو تاریخ سے پہلے یہ چھوٹا سا نشان آتا ہے، اگر آپ نے یہ نشان لگانا ہو تو آپ آلٹ دبائیں گے، کی بورڈ سے دایاں والا آلٹ دبائیں گے، پھر شفٹ دبائیں گے، پھر یہ کاما دبائیں گے تو آپ کو یہ نشان ملے گا۔ تو اس طرح ہم مائکروسافٹ ورڈ کے اندر اگر ہمیں مختلف کریکٹرز ٹائپ کرنے ہو تو ہمیں پاک اردو انسٹالر کے اندر جو کی بورڈ موجود ہے جس کو ہم فونیٹک کی بورڈ کہتے ہیں اس کے اندر ہمیں مہارت حاصل کرنی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کا فوکس ہونا چاہیے نارمل کیز کے اوپر، نارمل کیز کے ساتھ ساتھ آپ کو شفٹ کی بھی ضرورت پڑے گی۔ تو یہ وہ دونوں کی بورڈ لے آؤٹس ہیں جن کو آپ کو بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے اور انہی پر آپ کو مشق کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح آپ اس کو یہ جو دو لے آؤٹس ہیں ان کو آپ ٹائم بائی ٹائم دیکھتے رہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس کی بورڈ کے اندر کون کون سے نشان ہیں جو ہم اپنے کام کے اندر استعمال کر سکتے ہیں۔